محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری شادی کو صرف 3 دن ہوئے تھے اور اگلے ہی دن میں آفس کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ سب لوگ مجھے وہاں دیکھ کر حیران رہ گئے، لیکن میں انہیں کیا بتاتا کہ اس وقت میرے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ میری بیوی نے میرے سامنے ایک ایسی شرط رکھی تھی جس کے بعد میرا دل ہی نہیں ہوا تھا کہ میں مزید چھٹیاں لے کر گھر میں ٹھہرا رہوں۔ لہٰذا میں آفس چلا آیا تھا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہاں موجود تمام لوگوں کے دلوں میں یہ سوال موجود تھا، میں اچھی طرح جانتا تھا، لیکن میں کسی کو بھی جواب نہیں دینا چاہتا تھا اور اپنے کام سے کام رکھتا ہوا اپنا وقت آفس میں گزارنے لگا۔ اب میں روز آفس چلا آتا اور وہیں اپنا وقت گزارتا۔ تمام لوگ میری حالت سے اندازہ لگا چکے تھے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ میرے چہرے پر شادی کے بعد کی خوشی دکھائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ دکھائی بھی بھلا کیسے دیتی کہ ارمانوں سے بھرپور شادی والے دن جب مجھے اپنی بیوی کی شرط سننے کا موقع ملا تو میں سر سے لے کر پاؤں تک دہل کر رہ گیا تھا۔ لیکن میں کیا کر سکتا تھا کہ میں اس سے محبت کرتا تھا۔ چنانچہ میں نے اس کی بات مان لی اور اب پچھتا بھی رہا تھا، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میری شادی کو ابھی محض 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان انڈرسٹینڈنگ پیدا نہیں ہو سکی تھی۔ ایک روز میں آفس جلدی چلا آیا، ابھی کام میں مصروف ہی تھا کہ میرا فون بجا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ گھر سے مجھے آفس کے درمیان فون آئے۔ گھر والے البتہ کوئی بھی پیغام ہوتا تو وہ میسیج پر لکھ کر بھیج دیتے، لیکن فون کبھی نہیں کیا تھا۔ میں گھبرا گیا۔ گھبراہٹ کے عالم میں فون میرے ہاتھ سے 2 بار چھوٹ گیا، لیکن پھر ہمت کر کے خود ہی فون ملایا اور پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے۔ تو میری چھوٹی بہن نے مجھ پر جو انکشاف کیا اسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ اس نے کہا، بھائی جان جلدی آ جائیں، بھابھی بہت بیمار ہو گئی ہیں، نہ جانے کیا ہوا ہے، بے ہوش ہو گئی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں، آپ جلدی سے گھر پر آ جائیں۔ میں گھبرا کر فوراً سے باس کو اطلاع دینے پہنچا اور انہیں 1 ہی منٹ میں بات سمجھا کر واپسی کے لیے نکل پڑا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے، دل بے حد گھبرا رہا تھا، مجھے جلد از جلد پہنچنا تھا۔ چنانچہ گاڑی لے کر میں جلدی سے اپنے گھر پر پہنچا۔ اوپر جا کر کمرے میں دیکھا تو واقعے میں وہ بے ہوش تھی۔ فوراً سے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا، جب تک میری بہن ایمبولینس کو بلا چکی تھی، اور اسے ایمبولینس میں ڈالا اور ہسپتال روانہ ہو گیا تھا۔ ایمرجنسی میں جب ڈاکٹر کو چیک کروایا تو ڈاکٹر نے مجھ پر حیران کن انکشاف کیا۔ ڈاکٹروں نے اس کا مکمل معائنہ کیا اور پھر میری طرف دیکھ کر جو کچھ بھی کہا تھا اسے سن کر مجھے اپنی سماعتوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا کہ بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں وہیں کرسی پر بیٹھ گیا اور چند لمحے تو یہی محسوس کرتا رہا کہ جو میں نے سنا ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، دھاڑے مار مار کر روؤں یا اپنا سر دیواروں سے ٹکرا دوں۔ جو حقیقت ڈاکٹر نے مجھے بتائی تھی اس کے بعد میرا دل ایک دم سے مردہ ہو گیا تھا۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور میرا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ بھلا میرا کیا قصور تھا جو اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں یہ لکھ دیا تھا؟ کاش میرے نصیب میں یہ سب کچھ نہ ہوتا تو آج میں بھی چین اور سکون کی زندگی جی رہا ہوتا۔ زندگی میں پہلے ہی بہت سے مسئلے مسائل تھے، اور اب ڈاکٹروں نے جو مجھ پر حیران کن انکشاف کیا تھا اس کے بعد تو میرا دل جیسے ہر چیز سے اچاٹ ہو کر رہ گیا۔ میں وہیں بیٹھ کر اپنے ماضی کے بارے میں سوچنے لگا۔ میرا ماضی کوئی اتنا شاندار نہیں تھا اور نہ ہی زندگی اتنی حسین و جمیل تھی۔ بس محبت کی تھی اپنی بیوی سے، اور اس کی اپنی زندگی میں شامل ہونے کے بعد مجھے امید تھی کہ میری زندگی حسین ہو جائے گی۔ لیکن پھر مجھے ایک ایسی حقیقت پتہ چلی جس نے مجھے سر سے لے کر پیر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں سلمان رشید اپنے والدین کا سب سے بڑا اور اکلوتا بیٹا تھا۔ میری 2 چھوٹی بہنیں ہیں۔ ابا غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے، محنت مزدوری کیا کرتے تھے اور ہمارا پیٹ پالتے تھے۔ ہم ایک کمرے کے کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ زندگی بہت مشکل تھی۔ میں ابا جان کا ہاتھ بٹانا چاہتا تھا، کبھی کبھی اپنی پڑھائی چھوڑ کر
ان کا ہاتھ بٹانے ان کے ساتھ مزدوری کرنے چلا جاتا۔ وہ اکثر سیمٹ کی بوریاں اپنے کندھوں پر اٹھا کر دکانوں پر جا جا کر اتارا کرتے، کبھی مستری بن کر گھر کے رنگ و روغن کا کام کاج کیا کرتے، تو کبھی پلمبر بن جاتے۔ ابا جان کو ہر کام آتا تھا، لیکن شاید ان کی قسمت کی لکیروں میں پیسوں کی لکیر کہیں گم سی ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے سب کچھ آتے ہوئے بھی وہ پیسہ زیادہ نہیں کما سکتے تھے۔ امی جان کو اس بات کا احساس تھا۔ امی جان قناعت پسند تھی، صبر و شکر سے کام کاج لیتی تھیں۔ ہم بچوں کو بھی صبر کی عادت ڈالی ہوئی تھی، چنانچہ ہم نے کبھی اپنی ماں سے کوئی اچھا کھانا کھانے کی فرمائش نہ کی۔ ابا جان کو جتنے پیسے ملتے اسی کے مطابق اماں جان کھانا بنایا کرتی اور ہم صبر شکر کر کے کھا لیتے۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ ابا جان خود مزدور تھے، انہوں نے پڑھائی نہیں کی تھی اور نہ ہی پڑھ لکھ سکے تھے، اس لیے ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کے تینوں بچے پڑھ لکھ کر اپنی اپنی جگہ بہترین کوشش کر کے زندگی میں کچھ نہ کچھ بن جائیں۔ ان کی اس خواہش کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مجھے ایک سرکاری سکول میں ڈالا۔ لوگوں نے جب ان کا مذاق بنایا کہ سرکاری سکول میں پڑھنے والے کبھی بھی اعلیٰ عہدوں پر نہیں پہنچ سکتے، تو ابا جان نے ان کی بات کا بالکل بھی برا نہ منایا اور کہنے لگے کہ بچہ پڑھنے والا ہونا چاہیے، جگہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر اونچے سکول میں بھی ڈالے اور بچے کو پڑھائی کا شوق نہیں ہوگا تب بھی پیسہ ہی ضائع ہوگا۔ میں ابا جان کی اس بات سے اتفاق کرتا تھا کہ پڑھنے والے تو پیلے سکولوں سے بھی پڑھ کر بڑے ہو جایا کرتے ہیں اور اچھے عہدوں پر فائز ہو جاتے ہیں، بس انسان کے اندر محنت و مشقت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ میں بھی ابا جان کی خواہش کو دیکھتے ہوئے اپنے دن رات پڑھائی میں مصروف رہتا۔ بہنیں بھی کوشش کر رہی تھیں۔ اسی دوران امی جان کو کسی نے بتا دیا کہ وہ گھر میں پلاسٹک کی تھیلیوں کا کام کر لیں تو بھی گھر کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ امی جان نے یہ کام کرنا شروع کیا تو ہمارے گھر کے حالات تھوڑے بہتر ہوئے۔ اب اماں اور امی دونوں مل کر گھر چلا رہے تھے۔ حالات بہتر ہوئے ہی تھے کہ ہم پر ایک ایسی مصیبت ٹوٹ پڑی جس کا ہم نے کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا۔ میری امی جان شدید بیمار رہنے لگی تھی، لیکن انہوں نے اس بیماری کی حالت میں بھی کام نہ چھوڑا۔ ہم انہیں آرام کی تلقین کرتے تو وہ ہم سے ناراض ہو جاتی، لیکن ایک دن وہ ایسا بے ہوش ہوئیں تو پھر کبھی ہوش ہی میں آ ہی نہ سکی تھیں۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں خطرناک قسم کی بیماری ہو گئی ہے جس نے ان کا جگر ختم کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے اب وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکیں گی اور پورے 3 دن ہاسپٹل میں رہنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ہم سے روٹ کر چلی گئی تھیں۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ ماں باپ کا سایہ کیا ہوتا ہے۔ مجھے سب سے زیادہ اپنی ماں کا دکھ ہوا تھا کہ میں بیٹا تھا اور بیٹے سب سے زیادہ اپنی ماں کے قریب ہوتے ہیں۔ ان کی وفات نے مجھ پر گہرا اثر کیا۔ میں پہلے سے زیادہ خاموش اور سنجیدہ ہو گیا تھا۔ گھر کے حالات پھر سے پہلے جیسے ہو گئے، لیکن اب ہمیں کوئی شکوہ شکایت نہیں تھی کیونکہ اماں نے ہمیں سب کچھ بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیا تھا۔ میں پڑھ لکھ کر کامیاب ہوا، گریجویشن کر لی تو ابو جان کے ایک جاننے والے کے سیٹھ نے جب میرے اندر اس قدر محنت و مشقت کا جذبہ دیکھا تو مجھے اپنی کمپنی میں ملازم رکھ دیا تھا۔ شروع میں میری تنخواہ کم تھی، لیکن میں نے اپنا کام کی بدولت ان کا دل جیتا۔ انہوں نے میری پروموشن کر دی اور اس دن مجھے اپنی ماں کی شدت سے یاد آئی تھی۔ اسی دوران وہاں آفس میں مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی تھی۔ ابو جان ویسے بھی اب میری شادی کرنا چاہتے تھے کیونکہ بہنیں چھوٹی تھیں، گھر کو اتنے بہتر طریقے سے نہیں سنبھال سکتی تھیں۔ ابو جان چاہتے تھے کہ میں شادی کر لوں تاکہ آنے والی ہمارے گھر کو اچھے سے سنبھال سکے۔ کرائے کے گھر سے ہم نے اپنا گھر خرید لیا تھا۔ یہ ابو جان کی محنت اور میری مستقل مزاجی کی بنا پر ہوا تھا۔ اس دن بھی مجھے ماں بڑی شدت سے یاد آئی تھی۔ میں نے ابو جان کی بات مان لی تھی، لیکن ابو جان کی نظر میں کوئی اچھا رشتہ نہیں تھا۔ جلد ہی میری یہ مشکل بھی حل ہو گئی تھی۔ ہمارے آفس میں جس دن میری پروموشن ہوئی تھی اسی دن ایک لڑکی انٹرویو کے لیے آئی تھی۔ وہ کم و بیش 18 برس کے قریب تھی۔ اس کی کم عمری سے ہی میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ ذہین ہے، لیکن اچھی خاصی ڈری سہمی ہوئی ہے۔ میں نے اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام سارہ بتایا تھا۔ مجھے وہ بہت معصوم اور اپنی سی لگی۔
اس کی آواز بھی انتہائی دھیمی سی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ڈر ڈر کر انٹرویو دے رہی ہیں۔ میں نے اسے سمجھایا کہ نوکری ملنا اور نہ ملنا نصیب کی بات ہے۔ تم بالکل پرجوش ہو کر مجھے ساری تفصیلات بتا دو، ڈرو مت، کوئی تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا۔ میری یہ بات سن کر اسے حوصلہ ہوا اور اس نے اس کے بعد بہت اچھا انٹرویو دیا۔ میں اس سے بہت متاثر ہوا۔ انتہائی کم عمری میں وہ اچھی خاصی سمجھدار تھی۔ میں نے اسے اپوائنٹ کر لیا، لیکن یہ ذمہ داری باس کی طرف سے مجھے ملی ہوئی تھی۔ وہ روزانہ وقت پر آفس آ جاتی اور دل جمی سے کام کرتی۔ اس کے کام سے میں بہت زیادہ متاثر ہو رہا تھا۔ وہ وقت پر بہت اچھا کام کر کے دے رہی تھی۔ آفس میں اس کے بہت سے دشمن بن گئے تھے، کیونکہ وہ باس کی نظروں کے ساتھ ساتھ میری نظر میں بھی آ رہی تھی۔ اسے جو کام بھی سونپا جاتا وہ وقت پر تیار کر دیتی۔ وہ پڑھی لکھی تھی، یہ اس کے انداز سے پتہ چلتا تھا، اور اس کا وہاں ہونا ہی یہ بات بتاتا تھا کہ وہ اپنی محنت کے بل بوتے پر یہاں پر پہنچی ہے۔ لیکن اتنی کم عمری میں اتنی کامیابی میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ البتہ اس کے چہرے پر مجھے ہر وقت اداسی دکھائی دیتی، اور وہ اپنے کام پر بھی خوش نہ ہو پاتی، اور ایک عجیب سا تاثر اس کے چہرے پر قائم رہتا تھا۔ ایک دن میں نے اسے اپنے آفس میں بلایا اور بالآخر پوچھ لیا کہ جب آفس کے تمام لوگ اس کی تعریفیں کیا کرتے ہیں اور اس کے کام کی وجہ سے اس کی چاپلوسی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ خوش نہیں ہو پاتی۔ میری بات سنتے ہی نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور اس نے مجھے بتایا کہ بھری دنیا میں وہ اکیلی ہے۔ آفس میں سارے کام اس لیے ہی اچھے ہوتے ہیں کہ اکیلے پن نے مجھے ڈس لیا ہے۔ میں خود کو بہت اکیلا محسوس کرتی ہوں۔ اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں ہے، جو ہیں انہیں میری کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میرے دل کو ایک دھچکا سا لگا، اور اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ ہو نہ ہو میں اس لڑکی سارا کو ہی اپنی بیوی بناؤں گا۔ میں نے اس وقت اس کے سامنے ایسی کوئی بات ظاہر نہ کی تھی، جبکہ سچ بات تو یہ تھی کہ جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تو اس کی معصومیت، اس کی کم عمری، ان تمام چیزوں نے میرے دل پر گہرا اثر کر دیا تھا، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسے ہی اپنی زندگی کا حصہ بناؤں گا۔ اور آج میں نے گھر آتے ہی سب سے پہلا کام اپنے والد صاحب کے سامنے اس لڑکی کا نام لے کر کہا تھا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ابو جان کو کوئی اعتراض نہیں تھا، بس انہیں گھر چلانے والی لڑکی چاہیے تھی جو گھر کو سنبھال سکے۔ میں نے مسکرا کر ان کی تسلی کی کہ سارا ایسی ہی لڑکی ہے، وہ گھر کو سنبھالنے والی ہے، آپ فکر مت کریں۔ بہنوں کو جب یہ خوشخبری سنائی تو ان کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ فوراً سے اپنی بھابھی کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھیں، بے قرار تھیں۔ لیکن میں نے انہیں روک دیا کہ ابھی میں نے اس کے سامنے کوئی بات نہیں کی ہے۔ جب اس کے گھر رشتہ لے کر جاؤ گے تب اسے دیکھ لینا۔ اگلے ہی دن میری بہنیں والد صاحب کے ساتھ اس کے گھر پر پہنچ گئی تھیں۔ میں آفس میں انجان بنا رہا تھا، نہ کسی کو اپنے چہرے سے اندازہ ہونے دیا، اور نہ سارا کو اس بات کی خبر تھی۔ شام ہوتے ہی جب ابو اور بہنیں اس کے گھر پر رشتہ لے کر گئے تو واپسی میں ان کے چہرے انتہائی لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، کیا خاطر خواہ جواب نہیں ملا؟ تو ابو جان نے مجھے جواب دیا، بیٹا وہ لڑکی تو بہت اچھی ہے، پڑھی لکھی بھی ہے، سمجھدار ہے، لیکن کیا؟ میں نے فوراً سے ان کی بات کاٹی تو انہوں نے مجھ سے کہا، لیکن اس کے بھائی اور بھابھی بہت زیادہ چالاک، لالچی اور خوشامد پسند ہے۔ اس بات کا اندازہ ہمیں محض آدھے گھنٹے کی ملاقات کے دوران ہو گیا۔ وہ اس کے لیے ضرور مشکلات کھڑی کریں گے۔ مجھے لڑکی تو بہت پسند آئی ہے، لیکن انہوں نے تم میں 100 کیڑے نکال لیے ہیں، اور تو اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ آفس اس لیے جاتی ہے کہ چکر چلائیں تو وہاں سے رشتے آئیں۔ ہمیں تو پہلے ہی اس کے لچھن ٹھیک نہیں لگتے۔ تم دیکھ لو تمہیں کیا کرنا ہے، یا میری بات مانو تو تم سارا سے خود ہی بات کر کے دیکھ لو کہ معاملہ کیا ہے۔ تمہاری نوکری کا انہیں پتہ ہے، کیا بتا وہ پیسے کی لالچ میں آ کر ہاں کر دیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کے گھر والوں کا رویہ انتہائی خراب تھا۔ وہ یتیم ہے، اس کے والدین نہیں ہیں، بھائی بھابھی کے رحم و کرم پر ہے۔ اب دیکھیں وہی فیصلہ ہوگا
جو وہ لوگ کریں گے۔ ان کی بات سن کر میرا دل ایک دم سے اداس ہو گیا۔ مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے اپنے ایک دوست سے کہہ کر سارہ کا نمبر نکالا اور اسے فون ملا دیا۔ میری آواز سنتے ہی وہ ایک دم سے خاموش ہو گئی تھی۔ کہنے لگی، آپ نے میرے لیے رشتہ کیوں بھیجا؟ یہاں میرے لیے زندگی عذاب ہو کر رہ گئی ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیرت سے اچھل پڑا کہ وہ کیا بات کر رہی ہے۔ میں نے تو عزت کا طریقہ اور راستہ اپنایا ہے، اسے زمانے بھر میں رسوا تو نہیں کیا نا۔ میری بات سنتے ہی وہ رونے لگی، کہنے لگی، آپ میرے حالات کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، کم از کم آپ کو رشتہ بھیجنے سے پہلے مجھ سے بات چیت کرنی چاہیے تھی۔ اب ہوگا وہی جو میرے بھائی بھابھی چاہیں گے۔ میں آپ کو کوئی بھی امید نہیں دلا سکتی، نہ دل میں کوئی بھی خوش فہمی پالیے گا۔ یہ کہتے ہی اس نے فون بند کر دیا اور مجھے افسوس ہونے لگا، میں نے پہلے اس سے بات کیوں نہیں کی تھی۔ پورے ایک ہفتے کے انتظار کے بعد اس کے بھائی بھابھی راضی ہو گئے تھے اور میں نے شکر ادا کیا تھا۔ ایک شکر تو اس بات کا کہ میں اپنی محبت کو اپنی زندگی بنانے چلے جا رہا تھا، اپنی زندگی میں شامل کر رہا تھا، اور دوسرا سارہ کی جان ان کے ظالم بھائی بھابھی سے چھوٹنے والی تھی۔ لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ میری زندگی آگے میرے لیے ایک بہت بڑا امتحان کھڑا کر دینے والی ہے۔ اس امتحان میں پورا اتروں گا یا نہیں، یہ مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا۔ میں ان سے ذرا کم ہی بات چیت کر رہا تھا۔ اسی دوران میرے ابو جان نے ان سے شادی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، ہم اتنی جلدی شادی کرنے کے حق میں بالکل بھی نہیں ہیں، کم از کم 3 مہینے کا وقت ہمیں چاہیے۔ ہم اپنی بہن کو جہیز بھی دیں گے اور پھر آپ سے مطالبات بھی کرنے ہیں اپنی بہن کو لے کر، تاکہ ہمیں تحفظات نہ ہوں کہ آگے چل کر اسے کوئی مسئلہ مسائل ہوگا۔ چنانچہ ہم آپ کو کل ایک پوری لسٹ بنا کر دے دیں گے، آپ وہ چیزیں خرید لیجیے گا اور ہمیں بتا دیجیے گا۔ مجھے ان کا رویہ عجیب و غریب سا لگا۔ میں تو ایک سادہ سا نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ نہ جانے کیا کچھ سوچے ہوئے تھے۔ خیر، 3 مہینے کا وقت دیا تھا، یہی بہت تھا۔ انہوں نے جو فرمائشوں کی ایک لمبی لسٹ بھیجی تو اس میں سے زیادہ تر تو انہی سے متعلق فرمائشیں موجود تھیں کہ انہیں شادی میں کیا کیا ضرورت پڑے گی، اور سارہ کی ضروریات کا تو کہیں ذکر ہی نہیں تھا۔ میں نے اسی وقت انہیں فون ملا دیا اور کہا کہ آپ 1 مہینے کے اندر مجھے نکاح کرنا ہے، اور میں آپ کی کسی بھی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا کیونکہ یہ مطالبات بالکل غیر ضروری ہیں۔ میں نے ذرا سخت معاملہ اختیار کیا تو وہ بھی سنبھل گئے۔ اب انہیں شاید یہ ڈر تھا کہ کہیں ان کی بیٹی پر منگنی ٹوٹنے کا داغ ہی نہ لگ جائے۔ چنانچہ انہوں نے 1 مہینے کے اندر تیاریاں مکمل کر لیں اور پورے 1 ہفتے کے بعد میرا سارہ سے نکاح تھا۔ میں ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ مجھے اپنے اندر یہ سختی پہلے ہی پیدا کر لینی چاہیے تھی تاکہ وہ مزید اس کا تماشا نہ بناتے اور اسے باتیں بھی نہ سناتے۔ چنانچہ میری شادی طے ہو گئی۔ مجھے شدت سے اپنی شادی والے دن کا انتظار تھا۔ سارہ سے میں بے حد محبت کرتا تھا، حالانکہ ہماری محبت کوئی دھواں دھار قسم کی محبت نہیں تھی جس میں عہد و پیمان تھے۔ رشتہ ہونے کے بعد بھی سارہ جب آفس آتی تو مجھ سے نظریں جھکا کر ہی بات کرتی اور اس کے چہرے پر مجھے خوشی کے آثار دکھائی ہی نہ دیتے، تو میں کبھی کبھی پریشان ہو جایا کرتا تھا، لیکن پھر اپنے دل کو سمجھا لیتا کہ وہ دن بدن مرجھاتی چلی جا رہی تھی کیونکہ اسے تو کھلکھلانا چاہیے تھا۔ میں یہ وجہ ہی نہ سمجھ سکا تھا۔ شادی سے 1 دن پہلے میرا موبائل فون بجا۔ میں نے سارہ سے بہت بار رابطہ کرنے کی کوشش کی تو اس نے مجھے صاف اور واضح طور پر بتا دیا تھا کہ بھابھی کو یہ سارے چونچلے نہیں پسند ہیں، چنانچہ آپ بس تھوڑا سا انتظار کر لیجئے نا، پھر مجھے ہر وقت ان کی طرف سے اجازت لینے کے لیے دیکھنا نہیں پڑے گا۔ اس کی بات بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی، لیکن شادی سے 1 دن پہلے میں نے اسے فون کرنا مناسب سمجھا۔ انتہائی خوشی کے ساتھ فون ملایا۔ سارہ نے چند ادھر ادھر کی باتیں کی۔ وہ عام سے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ اس کے لہجے میں شوخی، ہنسی سب کہیں گم سا ہو گیا تھا۔ مجھے بالکل عجیب سا لگا، لیکن اس کے بعد اس نے جو شرط میرے سامنے رکھی اسے سن کر مجھے اپنی سماعتوں پر یقین ہی نہ آیا تھا۔ دل کی حالت عجیب ہونے لگی۔
بھلا یہ کیسی شرط ہے؟ یہ شرط تو بالکل ناجائز ہے۔ بھلا یہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ میں نے اس کا برملا اظہار بھی کر دیا تھا، لیکن وہ بازید تھی۔ اس نے مجھے صرف اتنا کہا تھا کہ میں آپ سے شادی تو کر رہی ہوں، لیکن ہمارے درمیان شادی کے بعد 1-2 مہینے تک کوئی تعلق قائم نہیں ہوگا۔ اس نے صاف اور واضح طور پر مجھے بتا دیا تھا کہ وہ میرے ازدواجی حقوق ادا کرنے سے قاصر رہے گی کیونکہ وہ بیمار ہے۔ یہ سن کر مجھے ایک دھچکا سا لگا اور میں بالکل اداس ہو کر رہ گیا۔ اسے کچھ بھی کہے بغیر فون بند کر دیا۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ مجھے اب اس کی شرط ماننے کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ میرا دل ایک دم سے بیزار ہونے لگا۔ بھلا یہ کیسی شرط ہوئی؟ ایک انسان اپنی شادی کے کتنے خواب دیکھتا ہے، کتنے ارمانوں سے اپنی شادی کرتا ہے، اور پھر اگر اس کے سامنے ایسی شرط رکھ دی جائے تو ظاہر ہے دل ٹوٹے گا ہی۔ جڑنے سے تو رہا نہ۔ میرا دل بھی ٹوٹ گیا تھا اور میرے ٹوٹے دل کے آثار میرے چہرے پر بھی واضح دکھائی دینے لگے تھے۔ تو میری دونوں بہنوں نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اب تو آپ کی پسند کی شادی ہونے چلی جا رہی ہے، پھر بھی آپ کے چہرے پر اس قدر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ اب میں انہیں بھلا کیا بتاتا کہ میرے دل پر اس وقت چھریاں چل رہی ہیں اور دل زخمی ہو کر رہ گیا ہے۔ لیکن میں نے اپنے غم چھپانے میں کامیاب ہو گیا اور اسی وقت اپنی بیوی کو فون کر کے کہہ دیا تھا کہ مجھے اس کی شرط منظور ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ یوں اگلے دن ہمارا نکاح ہو گیا۔ نکاح والے دن میں نے اسے تحفہ تو دے دیا، لیکن اس نے میرے سامنے معذرت کرتے ہوئے کہا، سلمان، میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور یہ شرط آپ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے، لیکن یقین جانیں پورے 1 مہینے تک میں آپ کے ازدواجی حقوق ادا کرنے سے قاصر رہوں گی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو یہ بات انتہائی دیر سے بتا رہی ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ میں مجبور ہوں۔ بیمار ہونے کی بنا پر ایسا نہیں کر سکتی۔ مجھے امید ہے آپ میری بات ضرور سنیں گے، سوچیں گے، سمجھیں گے اور عمل بھی کریں گے تاکہ ہمارے آگے کی زندگی میں کوئی مسئلے مسائل نہ ہوں۔ میں نے آنکھوں میں غور سے دیکھا تو مجھے بہت سی اداسیاں اپنے ڈیرے جمائے نظر آ رہی تھیں۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ تم یہ سب کچھ کر رہی ہو؟ اس نے تو مجھے بیماری ہی وجہ بتائی تھی، لیکن مجھے پکا یقین تھا کہ بیماری وجہ نہیں ہے، کوئی اور وجہ ضرور ہے، لیکن کیا وجہ ہے وہ شاید مجھے بتانا نہیں چاہتی تھی۔ یہ شاید وہ 1 مہینے تک میرا اعتماد حاصل کرنا چاہتی تھی۔ میرے دل و دماغ میں بہت سی سوچیں جنم لینے لگیں، لیکن میں نے اپنی تمام سوچوں کو جھٹک کر اپنی شادی شدہ زندگی کا آغاز کر دیا۔ آفس سے میں نے 1 مہینے کی چھٹی لی تھی، لیکن بیوی کی شرط کو دیکھتے ہوئے میں نے تیسرے دن ہی آفس جانا شروع کر دیا تھا۔ لوگ حیران و پریشان تھے۔ سر، اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ اب میں بھلا انہیں کیا بتاتا کہ میں جلدی کیسے آیا ہوں۔ میں نے سب سے یہ بات چھپا ڈالی تھی کہ میری بیوی کی عزت میری عزت تھی اور میں اسے کسی کے سامنے رسوا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں میری بیوی کے دل میں ایسی بھلا کون سی بات تھی کہ وہ مجھے بتانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میری شادی کو 1 مہینہ ہو گیا۔ میری زندگی میں مجھے لگا تھا کہ رنگ بھر جائیں گے، لیکن وہ تو اور بھی روکھی پھیکی سی ہو گئی تھی۔ میں شدت سے اسے 1 مہینے کی شرط ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ 1 مہینے کے ختم ہوتے ہی ایک دن آفس میں بیٹھ کر کام کاج کرنے میں مصروف تھا کہ میرا موبائل فون بجا اور چھوٹی بہن نے فون پر مجھ سے جو کچھ کہا اسے سن کر تو میرے اذہان ہی خطا ہو گئے۔ میں نے فوراً سے گھر کا رخ کیا اور اپنی بیوی کو اپنے باہوں میں بھرا اور ہاسپٹل کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ وہاں ڈاکٹر نے مجھے جو کچھ کہا اسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ ڈاکٹروں نے مجھے مبارکباد دی اور کہنے لگے، آپ ان کے شوہر ہیں نا؟ مبارک ہو، یہ امید سے ہیں۔ اور میرے پیروں تلے سے زمین کھسکتے کھسکتے سر سے آسمان بھی چھین لیا گیا۔ میری بیوی نے میرے ساتھ یہ کیا کھیل کھیلا تھا، تو اسی لیے اس نے پورے 1 مہینے مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ میرا سر زوروں سے چکرانے لگا اور میں وہیں گرنے کے انداز میں بیٹھ کر اپنے بال نوچنے لگا تھا۔ کیا میں نے لڑکی کے انتخاب میں غلطی تو نہیں کر دی تھی؟
یہ سب کچھ کیا ہو گیا تھا؟ اب ان تمام سوالات کے جوابات میری بیوی ہی مجھے دے سکتی تھی۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے گیا تھا۔ میں ڈاکٹر کے آگے تو میں کچھ بھی نہ کہہ سکا، لیکن جیسے ہی ڈاکٹروں نے مجھے میری بیوی سے ملنے کی اجازت دی تو وہ شرمندہ دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں۔ میں نے فوراً سے جا کر اس سے صرف اتنا پوچھا کہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیوں کیا؟ اگر تمہیں یہی سب کچھ کرنا تھا تو میری زندگی میں شامل ہونے کا کیا مقصد تھا؟ اس نے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پاس چلا گیا، ورنہ میرے دل میں تو بے انتہا نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے کہا، اگر میں آپ کو پہلے ہی سب کچھ بتا دیتی تو آپ مجھے اپنی زندگی میں کبھی شامل ہی نہ کرتے۔ میں آج آپ کے سامنے لب کشائی کر رہی ہوں۔ میں اپنے بھائی بھابھی کے چنگل سے آزاد ہونا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے میرے سامنے ایک انوکھی شرط رکھی کہ امی جان نے جو گھر میرے نام کیا ہے میں ان کے حوالے کر دوں، شادی کر لوں۔ لیکن میں ایسا کبھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میرے پاس امی جان کی وہ واحد نشانی تھی، وہ گھر میرا تھا۔ بھائی کو بھی ان کا حصہ مل چکا ہے، لیکن ان کی لالچ حرص ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے ان کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا تو بھابھی جان نے گھٹیا چال چلی اور اپنے آوارہ اور نکھٹو بھائی کو رات کے اندھیرے میں میرے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ یہ سب کچھ اسی کا نتیجہ ہے۔ میں بے انتہا ڈر گئی تھی۔ میں نے بہت سی دوائیاں بھی کھائیں، لیکن یہ سچ بالآخر سامنے آ کر ہی رہ گیا۔ میری اس میں کوئی بھی غلطی نہیں ہے، یہ سب کچھ میری بھابھی کا کیا دھرا ہے۔ اس نے بدلہ لینے کے لیے مجھ سے یہ سب کچھ کروایا ہے۔ میں کیا کروں؟ اگر آپ مجھے زندگی میں نہیں رکھنا چاہتے تو آپ مجھے طلاق دے کر نکال دیں۔ بس یہی وجہ تھی کہ میں آپ کو اپنے قریب نہیں آنے دے رہی تھی۔ میرے اندر ایک انجانا سا خوف بیٹھ گیا تھا جو آج میرے سامنے آ گئے ہیں۔ اب میں آپ کو مکمل طور پر اختیار دیتی ہوں کہ چاہیں تو آپ مجھے اپنی زندگی میں رکھیں یا چاہیں تو آپ مجھے اپنی زندگی سے نکال دیں۔ میں اس ناجائز اولاد کو کسی صورت اس دنیا میں نہیں آنے دوں گی، اور مکمل علاج کروا کر اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی خود اپنے ہاتھوں سے اس کا قتل کر ڈالوں گی۔ میں اس سے سخت نفرت کرتی ہوں۔ اب آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ گھر چلی جاؤں گی، اور اگر آپ مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں تو میں کہیں بھی چلی جاؤں گی۔ اللہ کی زمین میں کہیں بھی تو میرے لیے جگہ ہوگی نا۔ یہ کہتے ہی وہ اس قدر پھوٹ پھوٹ کر روئی کہ میرا دل نرم پڑ گیا تھا۔ بھلا اس میں اس کی کیا غلطی تھی؟ اگر کسی درندے نے اسے نوچنے کی غلطی کی تھی تو اس میں میری سارہ کا کوئی قصور نہ تھا۔ میرے دل نے یہی صدا لگائی اور میں نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا تھا اور کہا، تم اکیلی نہیں ہو، میں اس مشکل میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مجھے افسوس ہے تم پہلے دن سے مجھ پر اعتماد نہ کیا ہوتا۔ اگر مجھ پر اعتماد کر کے مجھے سب کچھ بتا دیتی تو ہم اس مسئلے کا حل کوئی نہ کوئی مل جل کر نکال ہی لیتے۔ میں تمہیں کبھی اس زندگی سے نہ نکالتا۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ ڈاکٹر سے منہ سے یہ بات سن کر وقتی طور پر میں تم سے نفرت کر بیٹھا تھا، لیکن اب مجھے حقیقت پتہ چل گئی ہے کہ تم میری زندگی میں کیوں آئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تم سے محبت اسی لیے کروائی کہ میں تمہارا سہارا بن سکوں۔ اللہ پاک کو علم ہے نا کہ وہ لوگ تم پر کتنا ظلم و ستم کرتے ہیں۔ چنانچہ ان ظالموں سے نجات دینے کے لیے میں نے تمہارا انتخاب کیا، اور آج بھی میرا دوسرا انتخاب ہی تم ہی ہوگی۔ میں کبھی بھی زندگی میں اکیلا نہیں کروں گا۔ اس مشکل سے بھی ہم نمٹ ہی لیں گے، لیکن اب تمہیں مجھ پر اعتماد کرنا ہوگا، ورنہ اس کے بغیر ہمارا رشتہ نہیں چل سکتا۔ اس نے میری طرف نم آنکھوں سے دیکھا تھا اور میرے سینے پر سر ٹکا دیا تھا۔ مجھے آج وجہ پتہ چل ہی گئی تھی۔ اگر وہ مجھے آج بھی وہ سب کچھ نہ بتاتی تو شاید مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو جاتا، اور میں ایک یتیم بے سہارا لڑکی کو طلاق دے کر میں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں خود کو گناہ گار لکھوا دیتا۔ میں بہت بڑے گناہ سے بچ گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم و کرم کیا۔ میری یہی کوشش تھی کہ ہم دونوں مل کر اس مسئلے کا حل نکالیں، اور مجھے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں میری ضرور مدد کریں گے۔ زندگی جو ایک دم بری سی لگنے لگی تھی اب بہتر سے بہترین لگ رہی تھی۔
البتہ کچھ مشکلات تھیں جو مجھے امید تھی کہ میرا سونا رب میرے لیے اور میری بیوی کے لیے آسان کر ڈالے گا۔ وہی تو ہے جو ہم سب کو مشکلوں سے نکالتا ہے اور آسانیاں فراہم کرتا ہے۔ وہ مجھے بھی ضرور کوئی نہ کوئی حل سجھا ہی ڈالے گا اور میں بھی اپنی ازدواجی زندگی کی خوشیوں کو دیکھ سکوں گا۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔